الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم علماء کرام، صدر محترم، حاضرین جلسہ، معزز خواتین اسلام، ماں و بہنوں، اور جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. چند باتیں اسی ذیل میں عرض کرنی ہیں. ابھی ہمارے بڑے محترم مکرم حضرت مولانا قاری محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نواز رہے تھے، اور حضرت والا نے اس چیز پر زور دیا کہ آپ ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ رب ذوالجلال کا تذکرہ ہو اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو. لہذا مبارک مجلس سے آپ حضرات پرسکون بیٹھے، توجہ کے ساتھ سنیں، پرسکون ہو کر سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. میں آج جس قصبے میں ہوں، یہ قصبہ بھی بڑا مبارک قصبہ ہے. بڑی بڑی ہستیاں یہاں رونما ہو چکی ہیں. میری مراد خاص طور سے حضرت علامہ شیخ عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے جو مقام، جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، تو جتنا کام اللہ نے حضرت علامہ سے لیا ہے، یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس دیار میں ہیں موجود اور رہتے اس شخصیت کے دیار میں. اس لیے میں آپ حضرات کو، میں خود بھی، میں سارے اپنے دوست احباب کو بیٹھے ہوئے، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کم سے کم ہم
کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور ہم حضرت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت کہہ لیجیے کہ بہت ہی خاص ایک تعلق ان سے ہے، کیونکہ ان کی تفصیل دیکھنے کا بارہا موقع ملتا ہے، تو ایک والہانہ تعلق حضرت سے اس بنا پر ہم کہتے ہیں آپ حضرات اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے جتنے لوگ ہیں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، اور میں سب کی طرف سے حضرت والا کی روح مبارک پر ایسا ثواب کرتا ہوں، پھر آگے بات انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بزرگوں دوستو، ابھی جس شخصیت کی بیان سننے کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں وہ ذات گرامی انشاءاللہ جلدی ہی آپ حضرات کے سامنے آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہوں اور سے سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کوئی تقریر بیان نہیں زیادہ ہوگا، یہ تو ایک اصلاحی بات، جلسے کا عنوان بھی اصلاح معاشرہ، حقوق العباد، اصلاح معاشرہ کے بارے میں۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کو سمجھ لیں، بات شاید سمجھ میں آ جائے۔ معاشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، معاشرہ علماء بیٹھے مفاعلت کا مصدر ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں ہماری زبان میں رہن سہن کو، رہن سہن، میل جول والی زندگی، آپسی رہن سہن کو معاشرہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ تو اس معاشرے میں جو بگاڑ، اس رہن سہن میں جو بگاڑ آیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ جلسہ قائم ہوا ہے، منعقد ہوا، اس کی اصلاح کی۔ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ عباد کہتے ہیں بندے، اور حقوق کے معنی حق جانتے ہیں، بندوں کا حق، بندوں کے حق سے متعلق باتیں اس میں آنی چاہیے۔ اسی عنوان سے یہ جلسے کا قیام ہوا۔ حقوق العباد، بندوں کا حق، اور اصلاح معاشرہ، رہن سہن کی ترتیب صحیح بنانا اور اس کی اصلاح کر کے وہ ترتیب، جس ترتیب کو لے کر ہمارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوستو عزیزو، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں، پھر آگے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت جامع آیت ہے، یہ قرآن کریم کی جامع آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ایک آیت ہے، جامع ترین آیت ہے، اور اسی وجہ سے، اسی جامعیت کی وجہ سے جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، ہمارے اسلاف میں خطبے میں، جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا ہے، اور مستقل ایک رواج جاری ہو گیا کہ اب خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے۔ ان اللہ، امام صاحب آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بہت جامع ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ یہ غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمر کس چیز کا؟ بالعدل، انصاف کرنے کا۔ بالعدل، عدل مانے انصاف، انصاف کرنے کا۔ والاحسان، اور احسان کرنے کا۔
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے دینے کا، عطا کرنے کا حکم کرتا ہے۔ 3 حکم اللہ نے کیے: عدل، احسان اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے اللہ پاک۔ وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے تمہیں، روکتا ہے تمہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، فحشاء بے حیائی، کھلی کھلی برائیاں جو ہیں بے حیائیوں سے روکتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور برائیوں سے، عام برائیوں سے روکتا ہے۔ وَالْبَغْيِ، اور ظلم کرنے سے روکتا ہے، زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ بغی، زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا، گزر جانا۔ 6 چیزوں کو میں آئی اس آیت کریمہ میں، 3 کرنے والی چیزیں اور 3 منع کر دیا۔ اگر ان 6 چیزوں کو معاشرے میں لا کر اور ان کی صحیح طور پر معنی سمجھ لیے جائیں اور اصلاح کر لی جائے اپنی اس کے ذریعے، تو اللہ رب الجلال کی قسم اصلاح معاشرہ ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوگی اگر ان 6 چیزوں کو سمجھ لیا جائے اور اپنی زندگی میں اتار دیا جائے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف۔ عدل کا لفظ عام ہے، علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ انصاف، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انصاف کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے اور انصاف کا تعلق سامنے والے سے بھی ہے۔ دونوں باتوں سے انصاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے انصاف اپنی ذات سے کر لو پہلے، اپنی آنکھ سے انصاف، اپنے کانوں سے انصاف، اپنی زبان سے انصاف، اپنے ہاتھ پیروں سے انصاف، اپنے دل دماغ ہر چیز سے انصاف کرو۔ کیا مطلب انصاف کا؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کیا جائے، یہ انصاف۔ اسی لیے اللہ نے زبان کو دیا، زبان کو بنایا۔ گالی گلوچ، برائیاں اور تمام بری باتیں نہ بکی جائیں، نہ کہی جائیں زبان سے، یہ ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں نے اس زبان کا استعمال غلط کیا اور انصاف پر نہیں رہی زبان، تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ زبان سے انصاف کرو۔ تمہاری زبان انصاف نہیں کر رہی، بے انصافی کر رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان کو گانے کے لیے نہیں بنایا تھا، گالی کے لیے بنایا، ماں باپ کو برا کہنے کے لیے نہیں بنایا تھا، اپنے بڑوں کے احترامی کرنے کے لیے زبان کو نہیں دیا تھا۔ میں زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے، زبان تو اچھے بول بولنے کے لیے، زبان تو اچھی اچھی چیزوں کو تلفظ کرنے کے لیے، لیکن اس کا استعمال غلط ہوا۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری کہ دیکھو انصاف کرو۔ تو انصاف میں ایک مثال دے رہا ہوں زبان کی، اس کے آپ سب سمجھ لیں، پورے ہاتھ پیر کو، آنکھ کو، کان کو۔ کان اللہ نے اسی لیے دیے، انصاف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، لیکن جب غلط استعمال ہوا اللہ نے کہا انصاف کرو اپنے ساتھ۔ تو گویا کہ ساری چیزیں انسان کے اعضاء میں جو ہے، ہر چیز کیا انصاف ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوا، اللہ کی آیت کہہ رہی اے لوگوں، اے انسانوں، انصاف کرو۔ ایک بات میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، ابھی حضرت مولانا آنے والے، ان کا بیان آپ سنیں گے، لیکن بات جو ہے وہ سنیں، غور سے سنیں، دل کی ڈائری کھولیں اور اس میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ۔ دوسرا انصاف، اے دنیا کے حاکموں، دنیا کی حکومت چلانے والوں، اے ذمہ داروں، تم سامنے والی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو۔ پوری دنیا کے بادشاہوں کو، پوری دنیا کے حاکموں کو، گھر سے لے کر آپ کی حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان، آپ آج وہ بھی واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یہ مرد حاکم ہے عورتوں کے، یہ مرد حاکم ہے عورتوں کے۔ تو حکومت انسان کی شروع ہوتی ہے گھر سے، حاکمیت اس کی شروع ہوتی گھر سے۔
اللہ نے فرمایا کہ حکومت یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو کہا کہ اے مردوں تم حاکم ہو گھر کے، لیکن انصاف کے ساتھ رہنا، گھر میں بے انصافی نہ ہونے کا. ان اللہ یامر بالعدل. اس کے بعد فرمایا کہ محلے کا ایک حاکم ہے جس کو ممبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک قصبے کا حاکم ہے جس کو چیئرمین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آگے ضلع کا حاکم ہے اس کو منتری کہتے ہیں، اور پورا چلے جاؤ، پورا ملک، پوری دنیا. اللہ اکبر کریں. شریف پڑھنا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شیطان ایسی چیزوں میں دخل ڈالتا ہے، بات ہوتی ہے اچھی تو شیطان کا کام ہے کچھ نہ کچھ خلل ڈالنا. تو بات چل رہی تھی انصاف کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں سے کہ تم حاکم ہو گھر کے، انصاف کرو گھر کی عورتوں سے. پھر فرمایا کہ اور جتنی دنیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرے، پوری دنیا سدھر جائے گی اور دنیا میں امن شانتی قائم ہو جائے گی. آج امن کی قیام نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے. بڑا چھوٹے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، چھوٹا بڑے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرو. اس کے بعد آگے فرمایا والاحسان، انصاف یہ فرض تھا، واجب کے درجے میں ہے. پھر فرمایا احسان کرو. احسان کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کا لفظ یہ احسان کا مطلب اچھائی، اچھا کرنا. یہاں بھی وہی باتیں تو آئیں گی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں احسان بھی پہلے اپنی ذات کے ساتھ، اس کے بعد دوسرے سے متعلق احسان ہے. قرآن کریم میں قارون کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان اتاری اور اس میں فرمایا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اے قارون دیکھ احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مال و دولت دے کر کے اور خوب فراوانی دے کر جس پر تجھے احسان، اللہ نے احسان تجھ پر کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر. احسان کرنا پہلے میں صرف یہ ترجمہ ہے، باقی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. احسان کا حکم آیا. تیسرا حکم آیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. قربا کہتے ہیں قرآن کریم میں جہاں قربا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قریبی رشتہ دار ہے. رشتہ دار، اور رشتہ داری کہاں سے شروع ہوتی؟ رشتہ داری شروع ہوتی ماں سے اور باپ سے. اماں ابا سے رشتہ داری، ادھر ددیالی ہے ادھر ننیالی، اور یہی رشتہ اوپر سے چلا آ رہا ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ رشتہ داری ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے. پھر قربا قریبی رشتہ دار، اب اس میں باپ کی طرف سے بھائی بہن چچا کتنے آ گئے، اور ماں کی طرف سے ننیالی رشتہ ماموں و تانا سب آ گئے. فرمایا کہ ان کو ان کا جو حق ہے اس حق کو تم عطا کر دو. ان کا جو حق صاف واضح الفاظ ہے، واضح الفاظ. تیسرا حکم آیا کہ قریبی رشتہ داروں جو تمہارے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ سلوک کرو، ان کو دینے، ان کو دو جو ان کا حق ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. ہر پارے میں اللہ نے بار بار حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو ان کے ساتھ. اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا قرآن کریم میں کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے فرمایا دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، امن کی کتاب ہے، شانتی کی کتاب ہے، ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے. سب کچھ قرآن کریم میں، سارے علوم ملیں گے قرآن میں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعلموا القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین. قرآن سیکھو، پڑھو، علماء سے حاصل کرو، اس میں اولین و آخرین کا ذکر ہے. قرآن ایسی کتاب، فرمایا سب کچھ ہے. اور یہاں فرمایا قرآن کریم کی آیت میں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى،
قریبی رشتہ دار جو تمہارا پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی، قریبی پڑوسی، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ پڑوسی میں چاہے غیر مسلم ہمارا ہندو بھائی بھی ہو، سکھ بھائی بھی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، فرمایا ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام اسی لیے دنیا میں آیا، ہر ایک کے حق کو دینے کے لیے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے یہی آیتیں اتاری، بار بار کا یہاں تو حکم ہو رہا ہے، وہی ذی القربیٰ حکم ہے، امر ہے، اور امر کا صیغہ کم سے کم وجوب کے لیے آتا ہے، استحباب کے لیے تو بہت کم آتا ہے، وجوب کے لیے، واجب کو بتلانے کے لیے امر کا صیغہ۔ قرآن کریم میں یہاں امر کا صیغہ زیادہ تر علماء نے وجوب کے لیے، واجب یا فرض ہے، یہ بہت کم استحباب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ، اور میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو، یہ اللہ کا حکم، فرمایا یہ کرنے والے کام ہیں جو ابھی بتائے گئے۔ اب معاشرہ اس سے اصلاح ہوئی، اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ دیکھو معاشرے میں کچھ گندگیاں ہیں، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، فواحش ہے، برائیاں ہیں، کھلی کھلی برائیاں کچھ ہے، کچھ چھپی برائیاں ہیں۔ کھلی برائیوں کو فحشا کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر میں واضح کر رہا ہوں، اس کو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ کھلم کھلا کوئی گالی دے، کھلم کھلا کوئی کسی کے سامنے برہنہ ہو جائے، کھلم کھلا کوئی گندا مذاق کرے کسی سے، کھلم کھلا کوئی غیر مرد غیر عورت سے بات کرے، اس کو فحشا کہتے ہیں، فحشا۔ کھلم کھلا کوئی کام برا ہو اس کو فحشا کہتے ہیں۔ اور پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو فحشا، جیسے نماز کے بارے میں آئے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے ان تمام چیزوں سے، لہذا منع کیا ہے اللہ نے۔ قرآن کریم منع کر رہا ہے تمہیں کہ فحشا سے بچو، کھلی کھلی برائیوں سے، بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کرنے سے، بےہودہ دیکھنے سے، بےہودہ چلنے سے، ان تمام چیزوں سے بچو۔ تمہیں روکتا ہے اللہ، منع کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو برائیاں ہیں، چھوٹی برائیاں کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، چپکے چپکے لڑائی آپس میں لڑوا دیتے ہو، گھروں میں لڑائیاں کروا دیتے ہو اور پتہ بھی نہیں چلتا، چپکے سے ہٹ جاتے ہو، اور برائیاں بہت سی اور برائیاں، راستے میں عورتوں کو تکتے ہو اور کسی پر غلط نظر کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا کہتے ہو، انہیں گالی گلوچ کرتے ہو، اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کا حق تلفی کرتے ہو، یہ تمام چیزیں فرمایا والمنکر، یہ منکر ہے، برائیاں ہیں، اس سے بچ جاؤ اے اللہ کے بندو۔ وَيَنْهَىٰ، اللہ روکتا ہے تمہیں، منع کرتا ہے اس سے، بچو اس سے۔ تیسری چیز والبغي، ظلم، حدیث پاک میں آیا ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے زمین پر، ان اللہ لا يحب الظالمین کا اعلان اللہ نے کیا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں اللہ پاک۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء، چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں اس لیے بات ماضی میں کروں گا انشاءاللہ، وضع الشیء علی غیر محلی، غیر محل پر کوئی چیز رکھ دینا، جہاں کی جو چیز ہے اس کو اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ غریب کا ایک مسکین کا حق تھا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا، ایک یتیم کا حق تھا کہ اس کا حق نہ مار کر کے اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا، لیکن آپ نے سلوک نہ کر کے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ظلم ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ظالم کو سزا دیتے، آخرت میں تو اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو نہیں پسند کرتے، اور سب سے بڑا ظلم روئے زمین پر ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، مختلف خداؤں کو اللہ کے ساتھ ماننا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد ظلم کی اور کچھ قسمیں، تو ظلم اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے
وہ جو بددعا کرتا ہے کسی کے ظالم کے لیے، تو فرمایا اللہ کے یہاں اس کی بددعا میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، عرش الہی سے ٹکراتی ہے وہ دعا، بددعا اس کی اور قبول ہو جاتی اور ظالم کو سزا ہو جاتی۔ اس لیے ظلم سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی پر ظلم ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ غصہ ہوتے ہیں اس ظالم پر جو ظلم کر رہا ہے، اس کو ڈھیل دیتے لیکن ایک دن اس کو پکڑ کرتے ہیں۔ فرمایا والفضل، اللہ ذاتی کو ظلم کو پسند نہیں کرتا اور منع کرتا ہے تمہیں کہ چھوڑ دو۔ یعظکم اللہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ تو آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، آپ ذرا اس کے پس منظر میں آئیں۔ پس منظر کہاں سے شروع کریں؟ اصلاح معاشرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح یا معاشرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاشرہ آپ دیکھیں گے کہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کو اوپر جانا پڑے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، کہاں جانا پڑے گا؟ آدم اور حوا۔ مثال مطلب کیا ہوا مولانا صاحب؟ مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کی شروعات ماں باپ سے ہوتی ہے، یہ بتانا چاہیے۔ آدم اور حوا حضرت سارے انسانوں کے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمارا کوئی بھی بھائی ہو، سب بھائی ہیں، وہیں سے شروعات ہوتی ہے معاشرے کی، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے۔ تو دوستو عزیزو، گویا کہ ماں باپ سے اصلاح معاشرہ شروع ہوتا ہے، رحم سہل، یہ ماں باپ سے ہی تو اولادیں ہوتی، پھر ایک سلسلہ چلتا ہے اور لمبا سلسلہ، خاندان اور دادا پر دادا اور بہت لمبا تک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے شروعات ماں باپ سے۔ ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں اس کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور اکرم سرور کونین کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں ماں کی بات بتا رہا ہوں، ماں کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ، میں معاشرے سے شروعات کرتے ہو رہی، ماں کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا، بہت بوڑھی تھی، اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا، بہت بوڑھی تھی، پچھلے کاندھے پہ، اور میں نے پورا حج کرایا ہے ماں کو، سارے طواف کاندھے پہ لے کر کرائے، مینا عرفات اپنے کاندھے پہ لے کر گیا، اور مختلف مقامات پر گویا کہ پورا حج میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کرایا۔ اے اللہ کے پیغمبر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہتے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اے صحابی، تم پوچھتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے ابھی تو وہ حق نہیں ادا ہوا ہے تیری ماں کا کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیری پیدائش و ولادت ہو رہی تھی، اس وقت تیری ماں جو درد محسوس کر رہی تھی، جو تکلیفیں ہو رہی تھی، ابھی ان تکلیفوں کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو بہت باقی ہے۔ کاندھے پہ اٹھا کے اور حج کرایا صحابی نے، اور کہنے لگے کہ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ابھی ماں کا حق پوچھتے ہو؟ ماں وہ چیز ہے، معاشرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ماں سے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے پیغمبر، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بتائیں ہمیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امت تیری ماں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، اس کے بعد حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ کہا تیری ماں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، اس کے بعد حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ والد محترم کا، والد محترمہ کا نام لیا، ماں کا نام لیا، اور 4تھی مرتبہ میں آقا نے فرمایا ابو یا اباک، تیرا باپ ہے حسن سلوک کے لائق، حسن سلوک کے لائق تیرا باپ ہے۔ 3 مرتبہ حق بتایا ماں کا، پھر اس کے بعد بتایا باپ کا حق ہے حسن سلوک کا۔ ایک حدیث میں علامہ منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، وہ حدیث معارف الحدیث میں نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ کی رضا میں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ہے ماں باپ، یہی سے اصلاح معاشرہ شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا اور پس منظر میں آئے، ماں باپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، ایک صحابی کا کلمہ زبان سے، ان کی موت کا وقت تھا، کلمہ نہیں نکل رہا تھا، ان صحابی کو بلایا،
آقا کو بلائے گا کہ اے آقا ان کو کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھ لو، ان کی زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا، اے آقا آپ چلے اور کہہ دے، اور کلمہ نکلا کرنے پر اس کی وفات ہو اور اس کا انتقال ہو۔ میرے آقا تشریف لائے، حضور اکرم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرنے کی تلقین کی، اور تب بھی کلمہ نہیں ادا ہوا اس صحابی سے۔ میرے آقا بہت پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، اب اس پوچھنے لگے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ماں زندہ کا، ان کو بلاؤ یا ان کو میرے پاس لاؤ یا مجھے لے چلو۔ تو میرے دوست عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کی ماں سے کہا کہ اے ماں دیکھ تیرے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، لگتا ہے تو ناراض ہے اس سے، تو یہ معاف کر دے تاکہ یہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، معاف کر دے اسے۔ کہنے لگی ماں اے اللہ کے پیغمبر اس نے بہت ستایا ہے، مجھے بہت تکلیفیں دی ہے، بہت پریشان کیا، میں کیسے اسے معاف کر دوں، میں نہیں معاف کر سکتا۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ اچھا اپنے صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں جمع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں اسے معاف نہیں کر رہی ہے، ہم اس کو جلا دیں۔ ماں جیسے ہی سنا ماں نے کہ یہ لکڑیاں منگائی جا رہی تو فرمانے لگی کہ تو ایسا نہ کریے میرے بیٹے کے ساتھ۔ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے دوستو عزیزو، ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں جو درد اللہ نے دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مثال دی ہے ماں کی، کہ ماں اپنے بچے پر جتنا زیادہ رحم کرتی ہے، رب العالمین اپنے بندے پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ماں کی۔ تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ یہ نہ کریں۔ آقا نے فرمایا معاف کرو ورنہ یہ ہوگا۔ تو اس کے بعد کہنے لگے جب تم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہی ہو ماں، اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو جہنم کی 70 گنا جو بڑی آگ ہے اس میں یہ تیرا بیٹا جلے گا، تو اسے معاف کر دے۔ یہ سن کر اس کے رونا آ گیا، آنسو نکل آئے، اور اس ماں نے فوراً کہا اللہ کے پیغمبر آپ گواہ ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد لکھا ہے علماء نے، حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اسی حالت میں جیسے ہی معاف کیا ماں نے، فوراً صحابی کی زبان سے کلمہ نکلنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہہ کر وہ صحابی انتقال کر گیا، کلمہ زبان سے نکلا۔ یہ ماں کی ممتا تھی دوستو عزیزو، اس لیے اصلاح معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے جو شروعات ہوتی وہ ماں باپ سے ہوتی۔ اب ذرا سنیں، علامہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ماں کیسی ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے ذکر کرنے لگے، اللہ آپ ذرا بتا دیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ باتیں کرتے تھے کلیم اللہ تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہوگا جو گوشت بیچ رہا ہوگا، وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر اس گاؤں کی تلاش میں پہنچتے ہیں، تلاش کرتے کرتے اسی ایڈریس پر، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اللہ کا بیٹھا ہوا ہے اور گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے، اور اس کی زبان بھی چل رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، نیک انسان تھا، بڑا ہمدرد۔ یہ چپ پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب وہ گوشت بیچ چکا اور آخر میں تھوڑا سا ٹکڑا بچا گوشت کا اس نے جھولے میں رکھا، اب یہ سمجھ گئے اب یہ دکان بڑھا رہا، اس سے جا کے ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہاں ٹھیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں، تمہارا نبی ہوں، میں وقت کا نبی ہوں، یہ نہیں بتایا ہے۔ کہنے لگے آپ کو بات کرنے کی، تو وہ صاحب وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے چلو گھر چلتے ہیں، بات وہی کریں گے، لیکن
یہ اس نے کہا کہ ابھی ہم پورا کام کر لیں گے تو آپ سے بات کریں گے، آپ بیٹھیے گا۔ کہا ٹھیک بالکل۔ یہ گھر لے گیا اور ایک جگہ بیٹھا دیا۔ اس نے اس گوشت کا ٹکڑا جو تھا اس کی بوٹیاں کاٹی اور جلدی سے پکایا، روٹی پکائی، اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک کوٹری میں جاتا ہے یہ شخص، اور ایک بوڑھی عورت ہے، ہاتھ پیروں سے بالکل لنج ہے، اٹھ نہیں سکتی، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا، گود میں اٹھائے لیے چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کا منہ دھلا، اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد لقمے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلا رہا ہے۔ جب کھلا کے فارغ ہوا اور اس کے بعد پھر فارغ ہونے کے بعد دیکھیے عجیب واقعہ ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ جو بوڑھی عورت کی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دربار میں کچھ کہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہی کچھ دعا کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے گودی میں اٹھایا اور لٹایا، پھر اس کے بعد بات کرنے لگا، بھائی اب کیا کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسے ہی بس آنا ہوا، آپ کی خیریت میں آپ سے ملاقات کرنی تھی، باقی یہ بات بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، ابھی نہیں جان رہا ہے موسیٰ ہے، پوچھنے کی یہ بات بتاؤ کہ یہ تمہاری یہ کون بوڑھی عورت ہے؟ کہا میری ماں ہے، اور بہت سالوں سے میں ان کی اسی طرح خدمت کر رہا ہوں، بہت سالوں۔ اچھا ساری باتیں ہو گئی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری ماں آخر میں کچھ ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ صاحب کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، اللہ کا بندہ، کہ آپ جانے دیں ایسی باتیں میری ماں کہتی جو کبھی قبول ہی نہ ہو، ایسی دعا میرے لیے کرتی۔ کہا بھائی کیا دعا کرتی تمہارے لیے؟ ارے جانے دیجیے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی دعا کرتی ہے کہ قبول ہی نہ ہو۔ بھائی کیا دعا کرتی ہے؟ کہنے لگے میری ماں روزانہ یہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور کہتی ہے، اے اللہ میرے اس بیٹے کو موسیٰ جو وقت کے نبی ہے جنت میں ان کا ساتھی بنا دے۔ یہ دعا کرتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کی دعا کہاں میں اور کہاں موسیٰ جیسا پیغمبر اتنا جلیل میری کیا ہستی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، آنسو آ گئے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا تجھے تیرے پاس آنے کا، اور یہ کہا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ میرا بندہ ہے، میں نے دیکھا کہ تو اتنی خدمت کرتا ہے اپنی ماں کی جس کی وجہ سے تجھے دعائیں مل رہی، اور اللہ کی بارگاہ میں تیری دعا قبول ہو گئی، تیری ماں کی دعا، جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا، میں موسیٰ کو وقت کرنا۔ اللہ نے فرما دیا، یہ ہے ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں ایسے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے معاشرے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھ لو، حدیث میں آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آتے ہیں اور اپنے ماں کے قدموں کو چومتے ہیں۔ والد کہنے لگے، اے بیٹا تو اتنا بڑا امام ہے، تیری کیا حیثیت ہے عوام میں، اتنا بڑا امام ہو کے ماں کے قدموں کو چومتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابا جان میں تو ماں کے قدموں کو تھوڑی نہ چومتا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ اب ماں کو اور دیکھیں آگے آئے، ماں کیا چیز ہے، کیونکہ اتنی محبت ماں کرتی ہے اپنے بیٹوں سے۔ ایک عاشق ایک معشوقہ پر وہ عاشق ہو گیا، واقعہ لکھا ہے، اور اس کے بعد اس آج کل کی جو محبتیں گندی محبتیں ہیں، اور ایسا ہوگا دنیا میں واقعات بہت ہوتے ہیں، اس معشوقہ نے کہا کہ میں اس وقت اس سے شادی کروں گی کہ اپنی ماں کو قتل کر دے اور اس کا کلیجہ لے کر آئے تو میں تجھ سے شادی کروں گی۔ یہ اندھی محبت جو دنیا کی ہے، اس محبت کے فریب میں آ کر اس نے ماں کو قتل کیا، ماں کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور ایک تشتری میں لے کر چلتا ہو۔ ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگنے کے بعد اللہ کو دکھانا منظور ہوتا ہے، اس کلیجے سے آواز آتی ہے، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں، ابھی بھی اس کے درد ہے، غم ہے، کلیجے میں غم اللہ نے رکھا ہے اس کے۔ تو ماں باپ کی ہستی ہے، اس لیے میرے دوستو حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی رعایت کی جائے۔
ان کے معاملے کو سمجھا جائے. قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف نہ کہو. اف کا مطلب اگر ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، خاص طور سے بوڑھوں میں، اگر وہ کچھ کہے بیٹے کو تو بیٹے کا فرض ہے کہ سنے، ماں کی باتوں کو سنے اور اس کے بعد خاموشی صبر استقامت کے ساتھ کہہ رہ جائے اور ہاں ہاں جی حضور کرتا رہے. اس کا حکم، اس کے لیے حکم نہیں فرمائے گئے. یہ بولے نہیں اف نہ کرے، اف کر دیا تو پتہ ہی چلا اس کی نیکیاں چلی گئی. گناہ لازم. ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے شروعات اپنی اصلاح جو کرو وہ ماں باپ سے شروعات کرو. اس کے بعد فرمایا بیوی ہے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، یہ ضروری ہے. لیکن فرمایا حدیث بات میں آیا ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، من لم يعقر کبیرنا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت اور رحمت نہ کرے، فرمایا ہماری جماعت سے نہیں ہے. اس لیے میرے دوست کو یاد رکھ لو، یہ ہے معاشرے کی بنانے کی ذمہ داری نوجوانوں پر ہے. اگر اپنی اصلاح نہ کی اور نوجوانوں نے معاشرہ بگڑتا رہا تو یاد رکھ لو دین نکل جائے گا، رخصت ہو جائے گا دین ہمارے اندر سے. ماں باپ کا امتیاز نہیں رہے گا، بھائی بہنوں کا امتیاز نہیں رہے گا اور عزیز و اقربا کا امتیاز نہیں رہے گا. فرمایا ماں باپ کا احترام اور عزت لازم اور ضروری ہے. اب آگے آئیں، معاشرے میں اور کون لوگ رہتے ہیں؟ معاشرے میں اور بہت سے لوگ رہتے ہیں. فرمایا پڑوسی ہے. پڑوسی کون؟ کوئی بھی پڑوسی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک. حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمنو مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں سلامت ہے، کامل مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کے کھا لے. پڑوسی کا احترام، ادب، پڑوسی کے حقوق ہیں، پورے مکمل طور پر قرآن کریم میں آئے ہیں. احادیث شریفہ میں پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں. پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق. ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، ان کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا. لیکن میں بیوی کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. دیکھو بیوی اور شوہر کا رشتہ ایسا ہے، بہت نازک رشتہ ہے. اگر یہ تال میل اور حقوق العباد کے تحت صحیح طور پر ایک دوسرے کا حق پہچان کر کے اگر میاں بیوی رہ گئے، خدا کی قسم گھر جنت ہے. میں ان بہنوں سے عرض کرتا ہوں جہاں میری بات جا رہی ہے یا بہن بھائیوں تک جا رہی وہ بات پہنچائیں کہ جس طرح اللہ نے ایک صحابی خاتون آتی ہے حضور اکرم سرور کونین کی خدمت میں اور کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر جنت کن اعمال سے ملے گی، جنت کیسے پائیں گے ہم؟ حضور اکرم سرور کونین نے اس خاتون سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے کہ شادی ابھی نہیں ہوئی. آقا نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کے بعد دوسری خاتون آئی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر جنت کیسے میں حاصل کروں؟ آقا نے فرمایا تمہاری شادی ہوئی؟ کہا شادی تو ہو گئی. آقا نے فرمایا بہت واضح یہ حدیث ہے، حضور اکرم سرور کونین نے فرمایا اس خاتون سے جاؤ اپنے شوہر کی خدمت کرو تمہیں جنت ملے گی، شوہر کی خدمت کرو تمہیں جنت عطا کی جائے. اس کے بعد دیکھو یہ حقوق دونوں بتائے، شوہر کی خدمت میں بھی جنت ہے. فرمایا وہ عورتیں جو بہو بن کر آئی ہیں گھر میں ان سے بھی معاشرہ بنے گا، بگاڑ نہ ہونے پائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں جنت سمجھ رہی تھی، اب آئی ہے دوسرے گھر میں، وہ ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، اللہ نے دوسرے ماں باپ ان کو ساس اور سسر کی شکل میں عطا کر دیے ہیں. لہذا اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں. یہ وہی حکم ہے جو وہاں حکم تھا، یہاں بھی حکم وہی ہے. اور جو خاتون جو بہو اپنے ساس سسر کو اپنی ماں باپ سمجھے گی، اپنی خدا کی قسم وہ گھر جنت بن کے رہے گا، جنت کا نمونہ بن کے رہے گا. اس کے بعد فرمایا
اس حدیث میں وہ حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر میں اپنی خاتونوں کو سنانا چاہتا ہوں، بھائیوں کو آپ پہنچا دیں گے آگے. کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ مرد حضرات یہ لوگ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں جماعت سے تو ان کو 27 گنا ثواب ملتا ہے. آقا نے فرمایا ہاں یہ تو صحیح ہے. پھر یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں کلمے کو بلند کرتے ہیں اور ان کو بہت ثواب ملتا ہے. ہم لوگ تو گھر میں آٹا گوندتی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہم تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. آقا نے فرمایا خاتون بہت اچھا سوال. حضور مسکرائے، سرور کونین مسکرائے اور آقا نے فرمایا خاتون سن لو، بات یہ ہے اصل کہ جو خاتون جو نیک عورت نماز کی پابند ہے اور گھر میں وضو کر کے کوٹری میں نماز پڑھتی ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی ثواب اس کو عطا کرتے ہیں جیسا کہ مسجد میں جانے والے مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھتے ان کو ثواب ملتا ہے. اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جو گھر کی کوٹری میں نماز خاتون پڑھتی. اللہ نے محروم نہیں کیا عورتوں کو ثواب سے، یہی تو جنت ہے، اس سے ملے گی. پھر فرمایا کہ وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں پرورش میں جگتی ہے، بچہ رات اٹھ کے کہیں پانی مانگ رہا، ہم پانی چاہیے، ابو سے نہیں مانگے گا، کچھ یاد رکھ لیجئے امی سے مانگے گا، اس کی زبان پر لفظ نہیں آئے گا. کیوں؟ امی کا مقام ہے، جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے، اس لیے اس کی پرورش کی ذمہ داری زیادہ ہے. فرمایا پانی مانگ رہا ہے، شیشی مانگ رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، مختلف موقعوں پر یہ اٹھ رہی ہے، رات میں اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو عورت اس طرح اپنی پرورش بچوں کو کر رہی، رات کو جاگ رہی، حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب اللہ اس کو عطا کریں گے کہ جو سپاہی اللہ کے راستے میں نکل کے سرحد کی حفاظت کرنے میں رات بھر جاگتے ہیں ٹہلتے، اللہ رب العالمین اتنا ہی ثواب اس خاتون کو عطا کرے جو جگتی ہے. یہ مقام دیا. اب عورتوں کا کیا مقام؟ عورتوں کے مقام کے بارے میں آیا ہے، عورتوں مردوں کا. شوہر کا مقام یہ ہے کہ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ شوہر کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا، کسی کو سجدہ ہوتا آقا نے فرمایا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. حکم دیتا میں، اتنا مقام اونچا ہے شوہروں کا. اب عورت کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ تم پر صدقے واجب ہیں، روزانہ صدقے 360 صدقے تمہارے جوڑوں کے بدلے میں ہے. صحابہ کہنے لگے ہم تو فقیر ہیں، ہم کو محتاج ہیں، ہم اتنا پیسہ کہاں لائیں گے، صدقہ کریں گے. آقا نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو یہ صدقہ ہے، اور بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے. کسی اپنی بیوی کے منہ میں آپ محبت سے ایک لقمہ رکھ دیں، خدا کی قسم صدقے کا ثواب آپ کو ملا اور ادھر آپ کی بیوی خوش ہو گئی. چائے آپ کو نہیں مل رہی تھی کیونکہ ناراض تھی، اب آپ کو چائے ملنے لگی. آپ ایک مرتبہ لقمہ رکھ کے دیکھیے تو آپ گھر کا سارا باہر کا جھگڑا گھر میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ارے بیوی ہے، وہ انسان ہے، کوئی غلام نہیں بن کے آئی، کوئی مزدور نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی وہ بھی ہے. لہٰذا آپ حسن سلوک کریں اس کے ساتھ. آپ اب ایسا بھی نہیں کہ اب بیوی بات چالاک ہو، کہیں گے مولوی صاحب ایک لقمہ رکھنے کے لیے صدقہ ہے، 2 میں 2 صدقے ہوں گے، 3 میں 3 صدقے ہوں گے، پورا کھانا ہی کھلا دو ہمیں. اچھا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کھانا ہی آپ کھلاتے رہے اس کو، تو سارا نظام برہم ہو جائے گا. آپ باقی میں اس لیے یہ محبت کی بات ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کہتی میرے آقا پوری زندگی میں کبھی بھی گھر میں داخل ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں نہ آئے. مسکرانا یہ فرمان ایمان کی دلیل ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ ایک ہندو بھائی سے مسکراتے، ایک صرف انسان سے مسکراتے بول دے خدا کی قسم وہ آپ کا دیویدہ ہو جائے. یہ محبت ہے، اس سے بڑھتی. حضرت عائشہ فرماتی مسکراتے تھے میرے آقا. اور ایک اور حدیث عرض کیے دیتا، حدیث میں آیا ہے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ حضور کی 11 بیویاں تھی، ایک بیوی بھی 11 بیویاں تھی، پوری زندگی میں آقا نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھانے یہاں گالی گلوچ کرتے ہیں شوہر لوگ اپنی بیویوں پر، کیوں؟ یہ سنت کے خلاف ہے. آج معاشرے کا بگاڑ نہیں ہے، آپ عورت کے حقوق سمجھیے، عورت آپ کے حق کو سمجھے گی.
اور زیادہ وقت نہیں، بہت سی باتیں تھی، لیکن اب حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، میری جسارت ہے یہ، میں تو معافی تلافی بھی ان سے کر سکتا، میرے عزیز ہیں، اس لیے میں معافی تلافی تو کر ہی لیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ حضرت مولانا کا بیان ہوگا، کبھی موقع اور آئے گا انشاءاللہ، آپ حضرات کے سامنے بہت سی باتیں آئیں گی، آ چکی ہے اور انشاءاللہ حضرت مولانا کے ذریعے سے آئیں گی، تو فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق